الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی بدولت اقوام کو بلند کرتا ہے، عزتوں سے نوازتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے، اور اسی قرآن کی بدولت کچھ اقوام کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتے ہیں۔ ظاہر حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو اقوام، جو لوگ قرآن کریم کی تعلیمات کو اپناتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بلندیاں، عروج اور ترقیاں عطا فرماتا ہے، اور جو قومیں، جو لوگ قرآن کریم سے روگردانی کرتی ہیں، جو مسلمان لوگ قرآن کریم سے انحراف کرتے ہیں، اس کی تعلیمات کو پس سے پشت ڈال دیتے ہیں، اس کو اپناتے نہیں ہیں، تو ظاہر ہے پھر زوال ان کا نصیبہ بن جاتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم کے حوالے سے ایک اور بہت بڑی چیز وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو اس کے احساس میں سمجھنا، یا جو قرآن کریم کی تعلیمات ہیں ان کو صحیح معنوں میں درست طریقے سے سمجھنا، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی قرآن کی تعلیمات کو اور مقاصد دے دے، یہ کہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات یہ ہیں، در حقیقت وہ نہ ہو، تو یہ ایک بہت بڑی خامی اور نقص ہے۔ اقبال نے یہی رونا رویا، یہی شکوہ کیا ہے کہ یہ قرآن جس پر عمل کر کے مسلمانوں نے دنیا میں حاکمیت کی، زندگی گزارنے کے قواعد و ضوابط دنیا کو سکھائے، تہذیب سکھائی، تمدن سکھایا، رہن سہن کے طریقے سکھائے، آداب سکھائے، اب وہی قرآن پڑھنے والے لوگ کہتے ہیں دنیا چھوڑ کے الگ ہو جائیں۔ اقبال نے کہا نا، اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، کہ دنیا چھوڑ دو، اس قرآن میں اب یہ تعلیم مل رہی ہے۔ جس نے مومن کو بنایا مہو پرمی کا امیر، جس نے مومن کو جو ہے وہ کائنات کا حاکم بنا دیا، اس کو معلم بنا دیا، مومن کو جو ہے نا وہ تہذیب و تمدن سکھانے والا بنا دیا، لیکن اب اسی قرآن کو پڑھنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی دنیا چھوڑ کے الگ ہو جائیں۔ تو ظاہر ہے جب یہ کیفیت ہو تو پھر جو ہے نا معذرت سے پھر فیصلے نہیں کر پاتے، ایسے لوگ تقدیر کے اقوام کے بارے میں فیصلے نہیں کر پاتے، بلکہ دوسروں کے دستے نگر بن جاتے ہیں۔ تنبیہ تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہا جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر، جن کے ارادوں سے اللہ کی تقدیر بنتی تھی، ان کی جب سوچ بدل گئی کہ قرآن کہتا ہے دنیا چھوڑ کے الگ ہو جاؤ، تو اب کیا ہوا؟ وہ دوسروں کے دستے نگر ہو گئے، حاکم محکوم بن گئے، آقا غلام بن گئے۔ تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ تو قرآن کریم کو صحیح طرح سمجھنا، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہی ہم قرآن کریم کو درست سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن رہبانیت نہیں سکھاتا، یہ قرآن یہ نہیں سکھاتا کہ جو ہے نا بس توکل کر کے بیٹھ جاؤ، دوسروں کے جو ہے نا وہ رحم و کرم پہ جیو، نہیں، یہ کہتا ہے خود آگے بڑھو، دوسروں پر بوجھ بننے کی بجائے ان کے بوجھ اٹھاؤ۔ یہ تقدیر نہیں ہے کہ کچھ نہ کیا جائے۔ اور پھر قرآن کریم جو ہے یہ جب کوئی بندہ اس طرح فیصلے کرتا ہے تو لا محالہ پھر وہ غلامی کی زندگی نہیں جیتا، وہ فیصلے کرتا ہے، اس میں صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنا وجود منوا لے۔ تو اقبال نے بڑے ہی آسان انداز میں ان کی ایک نظم ہے جس کا نام ہے تنبیہ تقدیر، اس میں یہ میسج دیا ہے کہ اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہو پرمی کا امیر۔ تنبیہ تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہا جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر۔ تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ قرآن کریم کو سنت کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہے، وگرنہ اگر اس کی غلط تشریحات کی جائیں تو یہ عروج کو، یہ غلط تشریحات لوگوں کو جو ہے نا کہہ لیں کہ گمراہی کی طرف لے جا سکتی ہیں، اور لوگوں کے عروج کو زوال میں بدل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔